ناظرین، لشکر یروشلم کی طرف روانگی کر رہے ہیں اور ایکسس آف ریزسٹنس نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ اپنے حملے اب باقاعدہ ایسکلیٹ کرنے جا رہے ہیں، اور اب جمعے کے حوالے سے تو خصوصی کال دی گئی ہے مسجد اقصیٰ میں پہنچنے کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، امریکی انٹیلیجنس نے بہت بڑی رپورٹ سامنے لائی ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بہت بڑا سرپرائز ہونے جا رہا ہے۔ اسرائیل کے اندر نتن یاہو کے خلاف ایک بہت بڑی بغاوت ہونے جا رہی ہے۔ یہ ایک سرپرائز بغاوت ہوگی۔ سرپرائز بغاوت سے مراد یہ ہے کہ اچانک سے نتن یاہو کی حکومت گرنے جا رہی ہے، اور نہ صرف یہ نتن یاہو کی حکومت گرے گی، یہ اتنی بڑی بغاوت ہوگی کہ پھر وہاں کا جو نظام ہے وہ بھی کولیپس کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی بھونچال مچا دینے والی رپورٹ امریکی انٹیلیجنس کی سامنے آئی ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ پھر ناظرین، یورپی ممالک نے وہاں پر اسرائیل کے لیے جو فلائٹس ہیں وہ کینسل کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یورپی کمپنیز نے جو اسرائیلی انلیگل سیٹلمنٹس یہ بنانے جا رہے تھے اس کا بائیکاٹ شروع کر دیا، یعنی ان کو بنانے میں اس سے بائیکاٹ کر دیا، اس کو کنسٹرکٹ کرنے میں اس سے بائیکاٹ کر دیا۔ تو یہ بہت بڑی خبر ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، غزہ جنگ نے ایک نئی سرد جنگ بھی شروع کر دی ہے۔ روس اور امریکہ کے درمیان ایک نئی سرد جنگ اس طرح سے شروع ہو گئی ہے کہ دونوں جو طاقتیں ہیں وہ اپنی اپنی فرنٹ لائن سٹیٹس کو پوری طرح سے سپورٹ کر رہی ہیں ان کو جتوانے کے لیے۔ اور ابھی امریکہ میں ٹک ٹاک پر پابندی لگ گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، خبر یہ آئی ہے کہ روس میں جو پریزیڈنشل الیکشنز ہو رہے ہیں، پیوٹن کا جو دوبارہ سے الیکشن ہو رہا ہے، تو اس پہ لٹرلی لاکھوں سائبر اٹیکس ہوئے ہیں پیوٹن کو الیکشن ہروانے کے لیے۔ تو وہ ایک الگ سے سر جنگ چل گئی ہے جس کا مرکز جو ہے وہ اس وقت غزہ جنگ بنی ہوئی ہے، جو کہ اب پھیلتے پھیلتے پورے مڈل ایسٹ کی جنگ بن گئی ہے۔ تو ایک مڈل ایسٹ جو ہے وہ اس سرد جنگ کا ایک بار پھر جو ہے وہ سینٹر بنا ہوا ہے۔ تو یہ بڑی اہم ترین خبریں ہمارے پاس آئی ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، پہلے دو تین بڑی جو افسوسناک خبریں غزہ سے آئی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ وہاں کے سویلینز اس وقت کیا فیس کر رہے ہیں، کس طرح سے قربانیاں دی جا رہی ہیں اس جنگ کو لڑنے کے لیے۔ آزادی حاصل کرنا، اس نے کہا تھا کہ ایک ریولوشن از ناٹ اے کپ آف ٹی، تو آزادی لینا اور وہ بھی سب سے ظالم طاقتوں سے، یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ تو بہت قربانیاں اس وقت فلسطینی دے رہے ہیں۔ اور اس وقت ناظرین، افسوسناک خبر یہ سامنے آئی ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں، یہ سوچئے یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، اور رمضان شریف کے مہینے میں ایک ایسی نیشن جو 1.5 ارب کی ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کون سی نیشن کر رہی ہے جس کی ٹوٹل آبادی 80 لاکھ ہے۔ تو یہ دیکھیں نا، آپ اس سائیکی کو سمجھے، غلامی کی سائیکی کو سمجھے۔ یہ وہ سائیکی جب مسلمانوں کو سمجھ آ گئی نا، تو وہ اس غفلت سے جب جاگ گئے نا تو پھر ساری گیم پلٹ جائے گی۔ 80 لاکھ کی آبادی اور 1.5 ارب کی نیشن، ایک طرف ان کے پاس پورا اسرائیل بھی نہیں ہے، وہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے زمین کا، وہ پورا بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ اور دوسری طرف کون ہے؟ 57 اسلامی ملک ہے، 57 ہے، یعنی آدھی دنیا ان کے پاس ہے، اور ان کے پاس ایک چھوٹے سے اسرائیل کا پورا بھی اسرائیل نہیں ہے۔ تو انہوں نے پوری نیشن کو آگے لگایا ہوا ہے۔ کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف اپنی فوجیں بھی بھیج دے۔ فوجیں تو آخری سٹیپ ہے نا، کوئی ایکسٹریم سٹیپ بھی لے جائے، اتنی زیادہ غلامی ہے۔ تو اب اس غلامی کا اختتام بہت جلد ہونے جا رہا ہے۔ کرے گی کون؟ ایکسس آف ریزسٹنس، جو پورا ایک منصوبہ وہاں پر تیار ہو چکا ہے، جس کو امپلیمنٹیشن شروع کر دی گئی ہے، جس طرح سے پیچھے چائنا رشیا کھڑے ہیں۔ یہ بہت جلدی یہ غلامی کا اختتام ہونے جا رہا ہے۔ بہرحال 88 مزید شہید ہو گئے رمضان المبارک کے مہینے میں۔ پھر ناظرین، جو اگلی رپورٹ آئی ہے بڑی افسوسناک رپورٹ ہے کہ 72% آف دا وکٹمز آف اسرائیلی اگریشن آر چلڈرن اینڈ وومن۔ جو اگریشن ہو رہا ہے، جو وہاں پر شہادتیں ہو رہی ہیں، 72% ان میں سے کون ہیں؟ عورتیں اور بچے۔ اس وقت ابھی رپورٹ یہ سامنے آئی ہے کہ 10,000 سے زیادہ ملبے تلے لوگ ابھی تک دبے ہوئے ہیں، یعنی 32,000 تو وہ ہو گئی ہیں نا جو آفیشل شہادتیں ہیں، 10,000 ایٹ لیسٹ 10,000 وہ ہیں جو ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ تو 32,000 میں وہ بھی آپ شامل کریں۔ اچھا آگے چلیے، تو یونروا نے ایک بڑی افسوسناک رپورٹ یہ شائع کی ہے کہ 17,000 چلڈرن وہ ہیں اس وقت غزہ میں that have no companion۔ میں پیرنٹس کی بات نہیں کر رہا، رشتہ دار بھی نہیں ہے، اور رشتہ دار کیا، دور کا رشتہ دار بھی نہیں ہے، یعنی نو کمپینین، کوئی نہیں ہے ان کا،
یعنی بالکل لاوارث، نہ والدین تو کیا، کوئی رشتہ دار مطلب دور کا قریب کا، کوئی چاچے مامے، کوئی تایا، ٹھیک ہے، کوئی ددیال سے، کوئی ننیال سے، مطلب بالکل ان کے کوئی فیملی نہیں، اور وہ ٹوٹل لاوارث ہیں۔ یہ 17,000 تعداد۔ تو مجھے بتائیے یہ جو اب یہ ساری جنریشن اس وقت فیل کر رہی ہے، جو جس فیل کر رہی ہے، میں کہہ رہا ہوں فیس کر رہی ہے، جو یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہے، جو یتیم پوری ایک جنریشن پروان چڑھ رہی ہے، یہ کوئی ایگزسٹ کرے گی اسرائیل کے ساتھ؟ تو وہ جو ایلون مسک نے کہا تھا نا کہ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے یہ اپنی دراصل تباہی کر رہا ہے، کہ ایک حماس کا فائٹر مار کے 10 پیدا کر رہا ہے، تو یہ جنریشن کیا اسرائیل کے ساتھ کوئی ایگزسٹ کرے گی؟ تو جو میں بات کرتا ہوں نا کہ بھائی یہ سب نارمل نہیں رہنے والا ہے، اب جو پہلے جیسا تھا اب وہ ویسا نہیں رہے گا۔ 7 اکتوبر کے بعد آپ کو بالکل ایک الگ مڈل ایسٹ اور اس کے بعد ایک الگ دنیا نظر آنے والی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس چیز کو ثابت کرتی ہیں۔ اچھا، یہ تو ہو گئی کہ اس وقت اسرائیل کے سیویلینز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور دنیا اس پر بھی حیران ہے کہ بھائی اتنی قربانیاں دینے کے بعد بھوک پیاس، اب اسرائیل کی کیلکولیشن یہ تھی کہ ہم یہ تھوڑا سا محاصرہ اگر بڑھے گا اور ان کو بھوک اور پیاس فیس کرنا پڑے گی، ساتھ ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں، ساتھ یہ بھوکے پیاسے ہوں گے، یہ مصر کی طرف دوڑیں گے، لیکن دیکھیں گے وہ ابھی تک اپنا وطن چھوڑ کر نہیں جا رہے، جس کی اب دیکھیں کہ سب سے بڑی ذمہ داری تو عربوں کی تھی کہ نہ وہ سیز فائر کروا سکے، نہ امداد اندر بھیج سکے، بہرحال وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب ناظرین ذرا اگلی خبروں کی طرف چلتے ہیں، اور خبر یہ ہے کہ اس وقت مذاکرات دوبارہ شروع ہو چکے ہیں، جو رمضان شریف سے پہلے ختم ہو گئے تھے، اب دوبارہ سے وہ ٹیبل ٹاک شروع ہو گئی۔ اب یہاں پر اسرائیل کو کون اعتبار کرے گا، بائیڈن پہ کون ٹرسٹ کرے گا جو اپنے کہے سے مکر گیا اور عارضی بندرگاہ جیسے شرمناک پلانز وہ کر رہا ہے، تو بائیڈن کی بات پر کون یقین کرے گا؟ اس کو فی الحال سائیڈ پہ رکھیں، لیکن بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اسماعیل ہانیہ نے جیسے کہا کہ ہم 2 فرنٹس پر لڑ رہے ہیں، ایک وہ فیلڈ پر ہے اور ایک پولیٹیکل محاذ ہے، تو ٹھیک ہے جنگ تو ہماری جاری ہے اور ایکسس آف ریزسٹنس بھی ساتھ لڑ رہی ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہم مذاکرات بھی ٹھیک ہے، ٹیبل ٹاک ہو رہی ہے تو ہم ادھر بھی کریں گے، لیکن فرق اب کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس سے پہلے جو مذاکرات ہو رہے تھے تو فلسطین اور اس کے اتحادی ساتھ ریسٹرینڈ بھی کر رہے تھے کہ اچھا جی کو مذاکرات کا نتیجہ نکل آ رہا ہے، اور پھر ان کو وعدے وعید بھی کیے جا رہے تھے، لیکن اب وہ نہیں ہے، اب وہ اپنا فل حملے ساتھ جاری رکھیں گے، اور اس کے بعد مذاکرات جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ اور دیکھیں مذاکرات کرنا کوئی بری بات نہیں، ہماری ایک ٹیم فلسطین کی جو ہے وہ مذاکرات کر رہی ہے، باقی وہ لڑ رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی اگر آپ دیکھیں تو الٹیمیٹلی جنگ پھر بھی ایٹ دی اینڈ آپ کی ٹیبل ٹاک ہی کے ذریعے ہوتی ہے نا، آپ کے تمام معلومات یعنی عالمی جنگ بھی اگر آپ کر لیں تو عالمی جنگ کے اختتام پر بھی جو معاملات ہیں وہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل ہوتے ہیں، فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ فاتح اپنی کنڈیشنز منواتا ہے، ایٹ دی اینڈ آپ عالمی جنگ کر کے بھی ایٹ دی اینڈ آپ ٹیبل پر ہی بیٹھتے ہیں، لیکن فرق کیا ہوگا؟ جو فاتح ہوگا وہ اپنی کنڈیشنز منوائے گا۔ تو اس وقت بھی ٹیبل ٹاک میں حماس کا پلڑا بھاری ہے، یعنی پورا زور لگایا گیا کہ حماس جو ہے وہ عارضی جنگ بندی کو قبول کر لے، لیکن انہوں نے نہیں کی کیونکہ وہ فاتح جا رہے ہیں، تو ان کا پلڑا بھاری ہے، اس لیے وہ اسرائیل کی کنڈیشنز نہیں مان رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی۔ اس میں جو مذاکرات ہیں یا معاہدہ اس وقت جو ڈسکس ہو رہا ہے وہ وہی پرانا معاہدہ ہے جس میں 6 ہفتے کی جنگ بندی ہے، اور ایک قیدی کے بدلے یعنی ایک اسرائیلی قیدی کے بدلے 10 فلسطینی قیدی رہا کیے جائیں گے۔ تو یہ دوبارہ سے اب مذاکرات شروع ہوئے ہیں، ساتھ ساتھ اب اس پر اپڈیٹ کرتے رہیں گے کہ کیا چیزیں نئی ادھر سے آ رہی ہیں، کیا ادھر سے آ رہی ہے۔ اچھا، اب ذرا اسرائیل کی پوزیشن پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اسرائیل کیا کہہ رہا ہے۔ اسرائیل کی جو نئی سٹیٹمنٹ ناظرین سامنے آئی ہے، نتن یاہو کی پہلے سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ کہہ رہا ہے there is international pressure to prevent movement in Rafah and I reject it and will go there to eliminate Hamas۔ مجھ پر انٹرنیشنل پریشر ہے لیکن میں اس کو مسترد کرتا ہوں اور رفح میں جاؤں گا ہر صورت حماس کو ختم کرنے کے لیے۔ اسرائیل کا ڈیفنس منسٹر کیا کہہ رہا ہے، ذرا اس کی لینگویج چیک کریے گا کہ وہ کس طرح سے پورے عربوں کو دھمکی لگا رہا ہے۔ There is no safe place for those involved in the events of October 7, neither in Gaza nor throughout the Middle East۔ پورے عربوں کو اس نے دھمکی لگائی ہے۔ اس سے پہلے اس نے ایک ان کا ایک اور تھا ہائی افیشل، اس نے بڑی مطلب کہ وہ ایک زبان استعمال کی تھی کہ کسی عرب ماں کا بچہ جو 7 اکتوبر کے حملے میں شامل ہے اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو آج ہی اس کا ڈیفنس منسٹر کہہ رہا ہے کہ پورے مڈل ایسٹ میں کوئی بھی ہے وہ 7 اکتوبر کے حملے میں انوالو ہے تو اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو سارے عربوں کو دھمکی لگائی جا رہی ہے، جو بیٹھے ہیں اپنے محلات میں بھی ان کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو شامل ہے اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔
پھر اس کا دوسرا بیان دیکھیے، ایوری ون انوالوڈ ان دا ایونٹس آف اکتوبر 7 ول بی ٹرائڈ اور لیکویڈیٹڈ، کہ اس کو ہم مکمل طور پر ختم کر دیں گے۔ اچھا، اس وقت ناظرین اسرائیل کو ایک اندرونی بغاوت کا سامنا ہے جو آہستہ آہستہ بہت شدید ہو رہی ہے، اور ایکسپرٹس یہ وارن کر رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ بہت تباہ کن نکلنے والا ہے۔ اس وقت ناظرین ہو کیا رہا ہے کہ یہ بغاوت جو ہے وہ فوجی بغاوت بہت زیادہ ہے، اور پہلی بار ناظرین یعنی اس بغاوت کے حوالے سے جو نئی چیز سامنے آئی ہے، پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اسرائیلی کمانڈر نے پبلکلی آ کر نتن یاہو اور باقی جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو کریٹیسائز کر دیا ہے۔ یعنی ایک بڑا کمانڈر جو اس وقت غزہ میں موجود ہے اور وہاں پر جنگ لڑ رہا ہے اور ایک پوری اس کو لیڈ کر رہا ہے پوری بریگیڈ کو، وہ ایک ٹاپ کمانڈر وہ میڈیا کے سامنے آیا اور اس نے نتن یاہو کو پبلک، یعنی آپ کو پتا ہے آرمی کبھی میڈیا پر آتی ہے، آرمی کبھی آ کر میڈیا پر کرٹیسائز کرتی ہے، تو یہ تو ان کے کوڈ آف کنڈکٹ میں بھی نہیں ہے۔ تو اس جنگ کی صورتحال میں جس میں نتن یاہو اور ڈیفنس منسٹر اور سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہار گئے تو مڈل ایسٹ میں ہماری کوئی زندگی نہیں ہوگی، اس جنگ میں ان کا کمانڈر آ کر اوپنلی ان پر تنقید کر رہا ہے، کیونکہ اس وقت آرمی کچھ اور چاہ رہی ہے، آرمی مذاکرات کی طرف بھی جانا چاہ رہی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اب اس کمانڈر کو سیک بھی کر دیا گیا ہے، اور یہ اب سٹیٹمنٹ دیکھیں، اسرائیلی جنرل ان غزہ کرٹیسائزز پولیٹیکل لیڈرز، اس جنرل کو بلا کر جو ہے وہ سیک کیا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ معاملات اندر کھاتے جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں۔ آگے چل کے میں انٹیلیجنس رپورٹ جو امریکہ کی وہ اس کے ساتھ لنک کر کے آپ کو پوری بات سمجھاتا ہوں۔ اب ذرا یہاں پر امریکہ کی پوزیشن بھی چلتے چلتے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس وقت ناظرین بائیڈن کی مکمل حمایت اسرائیل کو حاصل ہے، اس کے ڈبل سٹینڈرڈز بھی ہیں اور اس وقت اسلحہ بھی پہنچ رہا ہے، لیکن اگر ہم وہاں سے مختلف آوازیں سنیں، کانگریس کی، میڈیا کی، جو آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں، تو جو تجزیے ہو رہے ہیں، جو عوام ہے، تو وہ ہمیں بتاتی ہے کہ بھئی بہت بڑا ایک ڈیزاسٹر ہونے جا رہا ہے، بہت بڑی مس کیلکولیشن امریکی انتظامیہ، بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے ہونے جا رہی ہے۔ جیسے یوکرین وار میں ہوئی، یوکرین وار میں ان کی کیلکولیشن کیا تھی کہ 6 دنوں میں پیوٹن پیچھے ہٹ جائے گا، 6 دنوں میں ان کی کیلکولیشن یہ تھی، یعنی یہ پوری پالیسی تھی نا کہ پہلے رشیا کو اشتعال دلوایا گیا اور اشتعال دلوا کے اس کو جنگ میں لایا گیا، اور کیلکولیشن کیا تھی کہ 6 دنوں میں رشیا جو ہے وہ فارغ ہو جائے گا۔ تو آج مجھے بتائیے کتنا ٹائم ہو چکا ہے، تو وہاں پر ٹوٹل فیلئر ہوا۔ تو یہاں پر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی یہ بہت ان ریئلسٹک گولز ہیں جو کہ فیل ہونے جا رہے ہیں۔ اب آپ ذرا کچھ خبریں سنیے، یو ایس کا سینیٹر کیا کہہ رہا ہے، اسرائیل's rejection of two-state solution is a grave mistake، بہت بڑی غلطی ہے جو اسرائیل آزادی فلسطین یعنی 2 ریاستی حل سے انکار کر رہا ہے۔ اب یہ ناظرین کوئی ایسے ہی نہیں کہا جا رہا، ان کو کوئی ہمدردی نہیں ہے فلسطینیوں کے ساتھ، یہ ایسے ہی وہ نہیں کہہ رہے، اس کے پیچھے بڑی گہری سوچ ہے جو آنے والے وقتوں میں دنیا پر ثابت ہوگی کہ یہ بالکل ٹھیک یہ باتیں ہوتی تھی کہ اگر اسرائیل بچنا چاہتا ہے تو آزادی فلسطین کر لے۔ بلکہ اس حوالے سے ہم ایک بڑی تفصیلی رپورٹ بنا رہے ہیں، بڑی تفصیلی ویڈیو شیئر کر رہے ہیں، اگلی ویڈیو آپ نے لازمی دیکھنی ہے، جس میں ہم بتا رہے ہیں کہ اس وقت کس طرح اسرائیل کو ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے، اسرائیل کے وجود کو کس طرح سے خطرہ ہے، وہ جو ظلم آپ کو تو یہ مطلب ظلم کر رہا ہے اسرائیل، آگے سے آگے بڑھ رہا ہے، بمباری کر رہا ہے، لیکن اصل میں یہی ظلم اس کا خاتمہ کرنے جا رہا ہے۔ یہ اگلی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ آ رہی ہے، اس میں یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ 2 ریاستی حل ہی اسرائیل کی بقا کا ضامن ہے، تو وہ کیا ہے وہ آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بہرحال اچھا، آگے یو ایس کی انٹیلیجنس رپورٹ کیا ہے، اس میں وہ جو بہت بڑا انکشاف کیا گیا ہے کہ بہت بڑی بغاوت نتن یاہو کے خلاف ہونے جا رہی ہے، اس کی حکومت کا تختہ الٹنے والا ہے، اور یہ ایک سرپرائز بغاوت ہوگی، یعنی اچانک سے اتنی بڑی بغاوت ہو جائے گی کہ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ آپ دیکھیں، نتن یاہو گورنمنٹ ان جیوپارڈی کہ اس کی حکومت گرنے والی ہے، اور یہ ایک ایسی وہاں پر کیوس پھیلے گا کہ اس میں جو اسرائیلی جو پورا ایک نظام ہے وہ بھی کولیپس کر سکتا ہے۔ بھائی نتن یاہو کی اگر حکومت بغاوت کے ذریعے گرائی جائے گی تو کون سنبھالے گا اس کو، نظام کو کون سنبھالے گا؟ تو ایک ایسا خطرہ موجود ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، امریکی انٹیلیجنس یہ کہہ رہی ہے کہ پھر ایک ایسا خطرہ موجود ہے کہ پورا اسرائیل کا نظام جو ہے وہ کولیپس کر رہا ہے۔ تو پیچھے دیکھیے جس طرح سے فوج، بھائی مجھے بتائیے کسی فاتح کی فوج بھی بغاوت کرتی ہے؟ کسی کے فاتح کی فوج بھی آ کر اپنے پولیٹیکل لیڈرز کے اوپر جو کہ کمانڈ کر رہے ہیں ان پر تنقید کرتی ہے؟ فاتح یہ کرتے ہیں، فاتحوں کے یہ ریئیکشن ہوتے ہیں۔ تو مجھے وہی وہ ہار رہے ہیں، یہی تو بات آپ کو سمجھنی ہے۔ بمباری کرنا فتح نہیں ہوتی، عورتوں اور بچوں کو شہید کرنا فتح نہیں ہوتی، وہ ہار رہے ہیں۔ اور یہ انٹیلیجنس یہ بتا رہی ہے کہ اس ہار کی فرسٹریشن اتنی ہے کہ وہاں پر بغاوت ہونے جا رہی ہے،
اور یہ سب سے بڑا آج جیسے اشاریہ سامنے آیا کہ وہ پبلکلی آ کر کریٹیسائز کر رہے ہیں نیتنیاہو اور باقی لیڈرز کو. تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی پھر ایک بغاوت ہوگی کہ اس کو کوئی سنبھال نہیں سکے گا, تو اس لیے کوئی ہنگامی اقدامات ہمیں لینے کی ضرورت ہے. اچھا, تو اس طرح ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے امریکی اپنی پوزیشن بہت کمزور ہے اور لڑکھڑا رہی ہے, کنفیوز ہے اس وقت. یعنی کانگریس میں یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں, سی آئی اے یہ بتا رہی ہے کہ وہاں پر تو یہ ہونے جا رہا ہے, اور سی آئی اے کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ بھی حماس کو یہ سالوں نہیں ہرا سکتا. تو اس میں بائیڈن حمایت تو کر رہا ہے, اسلحہ بھی دے رہا ہے, لیکن سی آئی اے کچھ کہہ رہی ہے, میڈیا میں تجزیہ کچھ ہو رہا ہے, کانگریس کچھ اور کہہ رہی ہے. تو ایک پورا کیوس وہاں پر بھی پھیلا ہوا ہے, اور وہ بھی اب کنفیوز ہو رہے ہیں کہ بھائی اب کیا کیا جائے. یعنی سی آئی اے کی رپورٹ یہ ہے کہ سالوں حماس کو نہیں ہرا سکتے, تو بھائی پھر اس جنگ کو کیوں تم جاری رکھے ہوئے ہو, اس لا حاصل جنگ کو. تو اس طرح وہاں پر کنفیوژن ہے, پوزیشن لڑکھڑا رہی ہے, لیکن فی الحال اسلحہ جاری ہے. اچھا, اب ذرا حماس کے حوالے سے اور اس کے اتحادیوں کے حوالے سے فلسطین کے وہ ذرا ڈسکس کرتے ہیں. اس وقت ناظرین حملے بڑھ رہے ہیں ایکسس آف ریزسٹنس کی جانب سے, اور ان کی جانب سے باقاعدہ عہد سامنے آ گیا. ایک ایک کا عہد میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب رمضان تو شروع ہو گیا اور جنگ نہیں رکی, یعنی جارحیت نہیں رکی, تو اب ہم ایسکلیٹ کر رہے ہیں, حملے بڑھا رہے ہیں, جیسے یمن نے بڑھائے, جیسے ہائپر سونک میزائل, جیسے عراق ایئرپورٹس کیا اور ٹھکانے کیا ان پر اٹیک کرنا شروع کر دیا, لیبنن سے حملے تیز. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسکلیٹ کرنے جا رہے ہیں. پہلے عراق کی جو اسلامک ریزسٹنس ہے اس کا ذرا سنیے گا, آپ ان کی جو عہد ہے ان کا ذرا دیکھیے گا. وی کنفرم دا کنٹریبیوشن اینڈ ری ڈبلنگ آف آر آپریشنز ڈیورنگ دا ہولی منتھ آف رمضان in destroying enemy strongholds, in completion of the second phase of the operations to resist the occupation and to support our people in Gaza, and in response to the Zionist massacre against defenseless Palestinian people. وہ کہہ رہے ہیں وی آر ری ڈبلنگ, ڈبل کر رہے ہیں, بڑھا رہے ہیں اپنے آپریشن ڈیورنگ دا ہولی منتھ آف دا رمضان. یہ عراق کا آپ کو عہد سامنے آ گیا, اور انہوں نے حملے کیے بھی ہیں, ابھی مزید آپ کے سامنے اگلی ویڈیوز میں رکھتے ہیں. حسن نصر اللہ حزب اللہ کے سربراہ کیا کہہ رہے ہیں, وی سیڈ ٹو نیتنیاہو دیٹ ایون اف یو گو ٹو رفح یو ہیو لاسٹ دا وار. تم رفح کی طرف گئے بھی صحیح, پھر بھی تمہاری ہار لکھی جا چکی ہے. اینڈ یو کین ناٹ ایلیمینیٹ دا حماس اور دا ریزسٹنس, نہ ہی تم ایکسس آف ریزسٹنس کو اور نہ ہی حماس کو ختم کر سکتے ہو, یہ تمہارا ایک خواب ہے, بھول جاؤ. اور رفح کی طرف, رفح پر حملہ کر کے بھی تم جنگ ہارو گے. اچھا, اب حماس کی بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہیں, اور اس میں ان کو لشکروں کو باقاعدہ موبلائز کرنے کی, کلیش کرنے کی, حملہ کرنے کی باقاعدہ کال دی گئی. اور آج جمعے کے حوالے سے خاص اس وقت کال دی گئی ہے ویسٹ بینک کے لوگوں, مسجد اقصی ویسٹ بینک میں. اس وقت جنگ غزہ میں ہو رہی ہے, لیکن مسجد اقصی کہاں ہے, یروشلم میں, جو کہ ویسٹ بینک ہے. یہ اب دیکھیے, حماس کالز آن دا پیلسٹینین ٹو ڈیفینڈ الاقصی ماسک. پھر انہوں نے کہا حماس ہیز کالڈ آن پیلسٹینین ٹو بریک دا سیج آن دا الاقصی ماسک آن دا فرسٹ فرائیڈے آف رمضان amid the Israeli army ongoing restriction on entry to the site during the holy month of Ramadan. یعنی جو محاصرہ, جو سیج ہے, اس کو توڑو اور مسجد اقصی تک پہنچو. پھر اگلی سٹیٹمنٹ دیکھیے, we call on our revolutionary youth, وہاں کی ویسٹ بینک کے جو نوجوان ہیں ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے, اینڈ دا ریزسٹنس برگیڈس, کہ وہاں پر جو برگیڈس ہیں ہماری حماس کی, ان دا ویسٹ بینک اینڈ دا یروشلم, یروشلم میں خاص, کیونکہ اصل لڑائی جو ہزاروں سالوں سے ہے وہ تو یروشلم کی ہے, ٹو رائز اپ اینڈ کلیش ود دا آکوپیشن سولجرز. باقاعدہ حکم کیا گیا ہے کہ برگیڈز اٹھیں, ساتھ فلسطینی نوجوان اٹھیں, اور جو کہ اٹھ بھی رہے ہیں, ہتھیار بھی اٹھا رہے ہیں, منظم وہاں پر لڑائی شروع ہو چکی ہے. کلیش کریں, جا کر لڑیں, وہاں پر حملہ کریں, یہ باقاعدہ اس وقت کال دی گئی ہے. پھر انہوں نے کہا وی کال آن آور عرب اینڈ اسلامک نیشن that every day and Friday, ہر دن اور فرائیڈے کو خاص طور پر, of this month be an occasion for escalation in support of the steadfastness of our people in Gaza. We call on the masses of our people in the West Bank, Jerusalem and the occupied interior to mobilize and travel to Al-Aqsa Mosque and Rabat there. اب یہ باقاعدہ وہ اسلامک نیشن کو, عربوں کو کال کر رہے ہیں, ویسٹ بینک کے لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں, اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ جائیں, حملہ کریں, مسجد اقصی کی طرف جائیں. پھر انہوں نے اسماعیل ہانیہ نے پیغام جاری کیا, مسلم ریاستیں ہتھیاروں سے فلسطینی مزاحمت کی مدد کریں, مسلم ریاستیں ہتھیاروں سے مدد کریں, کیونکہ یہ فلسطینی عوام کی جنگ نہیں ہے, دنیا اسرائیل کے ہتھیاروں سے مدد کر رہی ہے. دیکھیں نا, یہ آپ ذرا چیک کریں
کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا اسرائیل کی ہتھیاروں سے مدد کر رہی ہے تو مسلم ریاستیں کیوں نہیں آپ نے کبھی سوچا ہے؟ یعنی مسلم ریاستیں کیوں فلسطین کو اس طرح کی ہیلپ نہیں دے سکتی جو امریکہ کر رہا ہے اسرائیل کی، یا باقی اس وقت بہت سارے ملکوں سے ہتھیار تو آ رہے ہیں نا، تو اگر وہ کر رہے ہیں تو وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ مسلم ریاستیں کیوں نہیں کر سکتی ہیں؟ تو یہ ایک بڑا سٹرونگ وہاں سے یہ ایک لشکروں کی صورت میں اور سارا وہ کال آ گئی ہے۔ اچھا اب دنیا کیا سٹیپ لے رہی ہے، یورپ کیا سٹیپ لے رہا ہے اس وقت؟ ناظرین آئرلینڈ نے اپنی جو فلائٹس ہیں وہ کینسل کر دی ہیں، کس کے لیے؟ اسرائیل کے لیے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے بھائی، اسرائیل ان کے لیے مذہبی پلیس ہے، تو فلائٹس کینسل کرنا مطلب تھکے ہوئے، مطلب جس سے بہت بڑی کوئی آپ کی کوئی وہاں پر یا تو صورتحال بہت خراب ہو یا پھر آپ کی دشمنی ہو جائے، مطلب یہ ایکسٹریم سٹیپ ہوتا ہے اور یہ کوئی اچھا سٹیپ نہیں ہوتا، یعنی یہ بہت بیڈ کاؤنٹ ہوتا ہے ان ملکوں کے تعلقات کے حوالے سے۔ تو آئرلینڈ نے اپنی فلائٹس جو ہیں وہ کینسل کر دی ہیں اسرائیل کے لیے، تو دنیا وہاں پر سٹیپ۔ ناروے نے کیا؟ ناروے وارنز اٹس کمپنیز اگینسٹ ڈیلنگ ود اسرائیلی سیٹلمنٹس، یہ ابھی انہوں نے 3000 مزید سیٹلمنٹس کا کہا ہے، تو ناروے نے اپنی کمپنیز کو کہا ہے کہ آپ نے کوئی انوالومنٹ نہیں کرنی ان کی کنسٹرکشن کے حوالے سے، بلڈنگ کے حوالے سے کوئی انوالومنٹ نہیں ہونی، وگرنہ اس کے ریپرکشنز آپ کو بھگتنا پڑیں گے۔ تو کیا ضرورت آئی ناروے کو یہ بات کرنے کی؟ دیکھیں جو دنیا سمجھ رہی ہے، جو باضمیر دنیا اور جو ذرا سینسیبلی اس جنگ کو دیکھ رہے ہیں، ان کو یہ پتا ہے کہ یہ دنیا کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، یہ جنگ دنیا کے امن کو تباہ کر رہی ہے، تو اس لیے اس جنگ کو روکنا دراصل اپنی سیکیورٹی کو مینٹین کرنا ہے، دراصل اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا ہے۔ اگر یہ جنگ پھیلے گی جو کہ پھیل رہی ہے تو یہ ساری دنیا کا سیکیورٹی تباہ کرے گی، اس لیے جو سینسیبل ریاستیں ہیں وہ بڑا سٹرونگلی ریئیکٹ کر رہی ہیں۔ اچھا اب ناظرین یہیں پر جو اگلی خبر ہے کہ روس اور امریکہ کے درمیان ایک بار پھر ایک سرد جنگ شروع ہو چکی ہے، یعنی ورلڈ وار 2 کے بعد اور 1991 تک ایک کولڈ وار تھی، اور اسی طرح کی ایک کولڈ وار اب ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک نئی کولڈ وار اس وقت آغاز ہو چکا ہے، یعنی مختلف جگہوں پر جنگیں چل رہی ہیں اور مختلف اکنامک سینکشنز یہ وہ اس طرح کی پالیسیز کے ذریعے یہ دونوں ریاستیں جو ہیں، دونوں بڑی طاقتیں جو ایک دوسرے کو ریسٹرکٹ کر رہی ہیں، ایک دوسرے کی پاور کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کولڈ وار میں ہوا تھا۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ رشیا نے بڑی حیران کن چیز شیئر کی ہے، انبلیویبل خبر شیئر کی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ادھر اس وقت وہاں پر الیکشنز ہو رہے ہیں، صدارتی الیکشنز ہو رہے ہیں، وہاں پر رشیا یہ کہہ رہا ہے کہ بہت بڑی انٹروینشن امریکہ کر رہا ہے، اور کتنی بڑی انٹروینشن ہے ذرا سنیے گا۔ رشیا سیز الیکشن کمیشن ویب سائٹ ایکسپوز ٹو 1.2 ملین الیکٹرانک اٹیکس، 12 لاکھ سائبر حملے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر ہو چکے ہیں روس کی، تو اتنی بڑی حد تک یہ صورتحال جا چکی ہے۔ پھر ابھی امریکہ میں ٹک ٹاک پر پابندی لگا دی ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جنگیں بھی چل رہی ہیں، اس طرح کی پالیسیز بھی ہیں، اور اس کا سارا جو اس وقت سینٹر بنا ہوا ہے وہ غزہ کی جنگ بنی ہوئی، یعنی ادھر روس اور چین بھی پھر پورا زور لگا رہے گا۔ اچھا وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تم یہاں تک آ گئے ہو کہ مطلب ہمارے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر حملے کروا کے یہاں پر کیوس پھیلانا چاہتے ہو، پیوٹن کو ہرانا چاہتے ہو، تو پیوٹن کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، تو وہ یہاں پر آ کر پورا سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو ادھر امریکہ پورا زور لگا رہا ہے کہ بھائی نہیں، مڈل ایسٹ کو دوبارہ ڈنڈا چلانا ضروری ہے، تو اس طرح سے ایک نئی کولڈ وار جو ہے وہ یہاں پر چل پڑی ہے۔ پھر ناظرین جوزف بورل جو یورپی یونین فارن پالیسی کا ہیڈ ہے، اس نے کہا ہے، بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ بھوک کو ایز اے ویپن استعمال کر رہا ہے۔ اب یہ پھر آپ کہیں گے کہ ہمارے لیے تو کوئی نئی بات نہیں ہے، تو پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہاں کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ آپ صرف اس کو اس اینگل سے سمجھا کریں کہ آپ کو اگر یہ میں بتاؤں یا آپ یہ سنیں کہ فلسطین ظالم ہے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ یہ بالکل وہاں پر ایسا ریورس ہے کہ اسرائیل ان کے لیے ویسے ہی ہے جیسا آپ کے لیے فلسطین ہے۔ تو جب وہاں پر ان کا اتنا بڑا آفیشل، یعنی سب سے بڑا ڈپلومیٹ ہے جوزف بورل، جب وہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل اتنا ظالم کر رہا ہے کہ وہ بھوک کو ایسا ہتھیار استعمال کر رہا ہے، تو یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے جو وہاں پر لوگوں کو پھر اسی طریقے سے تو موومنٹس آگے بڑھ رہی ہیں، اسی طریقے سے تو یورپ کے کرسچن اسرائیل کے خلاف ہو رہے ہیں، تو یہ ساری سٹیٹمنٹس اس چیز میں مدد کر رہی ہیں۔ اس لیے میں بار بار آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ ان سٹیٹمنٹس کی کتنی زیادہ وقت ہے جو یورپ سے اس طرح کی اٹھتی ہیں۔ پھر ناظرین ایک خبر یہ ہے کہ یو کے نے اپنی جو ایئر ڈراپ ہے، ایڈ جو ہے وہ ایئر ڈراپ کر رہے تھے غزہ میں، وہ بند کر دیا۔ کیوں بند کر دی ہے؟ کہ پچھلی جو انہوں نے ایئر ڈراپ کی تھی اس میں 5 فلسطینی شہید ہو گئے تھے۔ میں نے آپ کو ایک خبر شیئر کی تھی نا کہ وہاں سے اوپر سے امداد پھینکی گئی ہے، نیچے فلسطینی کھڑے ہوئے تھے انتظار میں، وہ ڈبے ان کے اوپر گرے اور وہ شہید ہو گئے۔ تو اب اس سلسلے میں یو کے نے تسلیم، اس وقت
وقت کو مان بھی نہیں رہا تھا, کو کہہ رہا تھا فلانے کی تھی فلانے. UK نے مانا بھی ہے کہ یہ ہماری ایڈ تھی, ہم سے غلطی ہوئی اور ہم اب ایئر ڈراپ جو ہے وہ بند کر رہے ہیں. تو یہ اس وقت کی خبریں ہیں, اور اگر آپ مجھ سے انالیسس پوچھیں تو نو سیز فائر ہے, نو ٹو اسٹیٹ سولوشن ہے. روزانہ ہم رفح آپریشن کے قریب ہو رہے ہیں, روزانہ ہم رفح اس لیبنان جنگ کے قریب ہو رہے ہیں. تو فی الوقت صورتحال یہاں پر کھڑی ہوئی ہے. اور پھر آپ کو بتا دوں رفح آپریشن بھی ہوگا, لیبنان جنگ بھی ہوگی, اور کوئی پرامن سولوشن فی الحال نظر نہیں آ رہا, کوئی جارحیت ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ہم ایک مکمل اختتام کی طرف, مطلب جنگ ایک اختتام کی طرف جاتی ہوئی اور بڑی جنگ میں کنورٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو یہ اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیے. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. اجازت, اللہ حافظ.